سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ جب وسائل کھولتا ہے انسان بھول جاتا ہے، جب تنگی آتی ہے تو پھر اس طرف ہو جاتا ہے۔ اس چیزوں سے بڑا بچا کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب میں تم پہ مہربان ہوں، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہم ہی نعمتیں دیتے ہیں، تم شکر کرو گے میں اضافہ کروں گا اور رزق وسیع ہوگا، ناشکری کرو گے خدا سے رخ پھیرو گے میں تنگی کر دوں گا۔ تو یہ جو حالات بدلیں گے اگر تم سچا قرآن کو مانتے ہو، حدیث میں یہ اعمال کے ٹھیک کرنے سے بدلیں گے۔ یہ تمہاری کوششیں لاکھ ہوں لیکن تم کہو کہ خدا تعالیٰ سے ہم بے نیاز ہیں، ہمیں اتنی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اخبار میں پڑھا، میں حیران ہو گیا۔ تمہارا ہی کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا، ہم لوگ ان لوگوں سے تعلق نہیں رکھتے دل کا، کیونکہ خدا رسول کو چاہتے ہیں، دنیا دار ہیں ان کو دنیا کی مصیبت میں عذاب کافی جو ان کو مل رہا ہے۔ تو اخبار میں لکھا ہوا تھا اس نے نمازوں موازوں سے کچھ نہیں ہوگا، ملک کے لیے بہت کچھ کرنا۔ اچھا ایسے کہا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں کیا دیکھا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، خدا سے مدد لو، نمازیں پڑھو اور پھر صبر کرو، خدا وعدہ کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے بس نمازوں کو لے کے بھائی کچھ اور بھی کر، یعنی اس کی اہمیت کے توجہ نہیں دی۔ اب سنا بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اندر، بڑے وظیفے پڑھ، سمجھو نا ہاں نمازیں شروع ہو گئی، وظیفے شروع ہو گئے، اب نمازوں سے بنے گا، پتہ چلا۔ یہ آپ احتیاط کریں، خدا سے رابطہ نہ، سارے وسائل ہونا 1 منٹ میں غائب ہو سکتے ہیں، 1 منٹ میں سے مصیبت وبال آ سکتے ہیں، آپ کے لیے ایک عذاب پیدا ہو سکتا ہے۔ سارے عذاب ہوں کچھ ہوں، آپ یہ نہ کہو کہ اب معاملے سلجھنے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر مشکلات ہے، اپنے حساب سے مت سوچیں۔ اپنے حساب سے سوچیں گے پھر آپ دروشی بھی نہیں پڑھ، نماز کے کوئی نظر ہی نہیں آتا وسیلہ، تو درود کیا پڑھیں، نماز کیا پڑھیں، کوئی کرن چاہے نظر نہ آئے، تمہارے حساب سے تو صحیح ہے، لیکن اللہ کے حساب سے ایسا مت سمجھو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں، انسان کہتے ہیں جو سورۃ یاسین پڑھو تو نفل پڑھو، اتنی مصیبت پہ یہ سورۃ یاسین کی ہونا ہے کم وقت کا بچہ، اللہ کل شیء قدیر، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہی ہوا نا، کہا اب تو بات ختم کر دی تم نے، ایمان 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 ایمان، ہمارے ساتھ چلو چلو، نمازیں پڑھو، ذکر کرو۔ اب فرعون یہ سر پہ پہنچ گیا، آگے سمندر ہے، اب ایمان کی در ہے، خدا کی در ہے، رسول کی در ہے، کیا کر دیا تم نے۔ اوذینا من قبل ان تاتین، پہلے بھی ہم کو اذیت عذاب تھا، بھی عذاب آ گیا۔ اللہ ایسے میں اللہ مدد دکھاتا میں ہوں یا نہیں۔ کہا کلا کلا، خبردار، اللہ ہمارے سے، کیا بھی اللہ ہے، اب اللہ تو ختم ہی ہو گیا مسئلہ۔ وہ تو وسائل کو دیکھو، اللہ بغیر وسیلے کے اللہ کو ماننا چاہیے، بغیر وسیلے کے زندہ کر سکتا ہے۔ اصحاب کہف کو کتنے 100 سال سے نہ کھانا نہ پینا، زندہ تھے نہیں تھے، بغیر وسیلے کی شفا دے سکتا ہے، وہ بغیر وسیلے کی اولاد دے۔ مریم نے کہا کہاں سے اولاد ہوگی، مجھے تو کسی نے چھوا نہیں ہے۔ کہا اللہ کل شیء قدیر، ایسے ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کیسے ہوگا، زکریا علیہ السلام نے، میری بیوی بوڑھی، میں بوڑھی، ہم تو بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ کیسی بات تم کر رہے ہو؟ اوکے تم کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر لیتے، کوئی ضرورت نہیں تمہارا آپس میں کچھ ہونا، ہو جائے گا ہو جائے گا ہو گیا۔ تو بعض لوگ کی بڑی مصیبتیں آئیں نا، ایک میں نے کہا بھائی کچھ یاسین کوئی چیزیں سیکھو، بولتا جی یاسین اب کیا پڑھیں گے؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ بولتا جی وہ نہیں چلے گا وہ کام، وہ آدمی کا آپ کو پتہ نہیں کیسا ہے، یعنی اللہ سے بھی زور ہے، اللہ ایسا انسان کمزور ہے، ایمان بنایا نہیں ہوتا نا، ایسے وقت میں تو خدا دکھاتا ہے اللہ کل شیء قدیر۔ باقی ایسے واقعات قریب ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، منع ہے کہ ناممکن تھا خدا کی قسم۔ لیکن جب آقا جی کی نظر رحمت، آقا جی کو نہیں بھولتا تھا، آقا جی کی عظمت سے اس کی محبت تعلق تھا، اس کی نظر تھی۔ زبان پر ایسے لفظ نہیں لانے چاہیے، اس نے زبان سے نکال بھی دیا، کچھ لکھ بھی دیا، پھر بچ گیا، کچھ نہیں کر سکے۔
جنوں رب رکھے ان کون چکھے، جنوں رب رکھے ان کون چکھے، ان کون چکھے۔ اور بعد مشائخ کو کوئی بات تھی تو وسائل ایسے تھے کہ ناممکن تھے، سوچ آتی انسان کو کہ آقا جی کا کرم ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس پہ اشارہ تھا ہم جو بات کہہ دیں پھر وسائل کو نہ سوچو، وہ ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا جملہ فرما، اس شیخ کی اس سے آدھی جان نکل گئی، کہا میرے صحابہ مجھ پر یقین رکھتے تھے، میرے صحابہ مجھ پر یقین رکھتے تھے کہ جب تم کو کہہ دیا ہے اللہ نگہبان ہے وہی کرتا ہے، ہم بیٹھے وسیلہ ہے، تم کو کیا پڑی ہونے دو ساری دنیا میں، اگر خدا کے بعد کس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، میرے ہاتھ میں۔ تم سلطان عالم میں جان عالم، تم سلطان عالم اے جان عالم۔ ایسے ایسے باتوں کاموں من کے خدا معجزہ دکھائے گا، منحوس بدل گئے، مگر خدا نے پھر پھنسایا نا، قیامت تک نہیں نکل سکو گے۔ دنیا کے ساتھ ایسے چلتا ہے کہ میں نے اسے کام نکال لیا، ابھی کیا کرے گا، لیکن خدا سے کام نکال بھی دے دوبارہ تم کو سمندر میں لوٹا سکتے ہیں۔ ہاں، اتنے روتے تھے باپ بیٹا، خون کے آنسو روتے تھے۔ ٹیلیفون من کیا خدا معجزہ دکھا، تم آقا رسول کے بن جاؤ، ساری حکومتیں مل کے تم کو کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کے ایسے مسئلے ہوئے، ایسے اندھے ہوئے، کہتے ہیں کہ اس سے کچھ کیا ہی نہیں، تو بالکل صحیح آدمی ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ تم اتنے معتقد ہوئے جس کی حد نہیں۔ میں کیا خدا رسول کے سامنے ہستی کو مٹانا چاہیے۔ تم یہ آتے ہو پھوتی خاں بن کے آتے ہو، کبھی یہ چیز پکڑتے ہو کبھی ایسے، ادھر کتے بن کے آیا کرو، کیونکہ ہم لوگ یہاں عظمت خدا عظمت رسول کو لے کے بیٹھتے ہیں، کسی بادشاہ وزیر ایک دوسرے کو لے کے نہیں بیٹھتے ہیں، ہم خدا رسول کے لیے بیٹھتے ہیں، جیسے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو ادھر ایسے نہیں، تم کو اس طریقے سے آنا چاہیے، جانا چاہیے، اور خدا کی عظمت کے سامنے اپنی عظمت گراؤ گے، خدا اور عظیم مخلوق میں بنائے گا۔ جو تواضع کرتا ہے خدا بلند کرتا ہے۔ تو تم نے اتنا فائدہ اٹھایا، اتنی زبردست مصیبتوں سے نکلے ہو، تم خون کے آزما، تم کو نا امیدی تھی ہم بچیں گے، تم کو معجزہ دکھا نہیں دکھا، اب بدلے ہوئے چھپ چھپ کے پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا پھڑے گئے نا پھر میرا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میں نے کہا یار لیٹرینیں دھو لو، کپڑے پیمند والے بھی ڈالا کرو، جھاڑو بھی دیا کرو گھر میں دوسرے کے۔ آقا جی خود اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، گدھے پہ بیٹھتے تھے، کہ اللہ کو فخر پسند نہیں ہے۔ جو تواضع کرتا ہے خدا بلند کرتا ہے، جو اپنے کو بلند کرتا ہے خدا اس کو ذلیل کرتا ہے، گراتا ہے۔ اور کچھ چیزوں کی پابندیاں کرو، اور نبی کریم بے غیرتی کو پسند نہیں کرتے۔ کچھ اپنی عورتوں کو تھوڑا تھوڑا چادر دے دو، پھر بعد میں آسر سے بڑھ کر جب ایمان ہوگا، حیا ایمان سے تھوڑا تھوڑا بھاگ گئے۔ میں بددعائیں تو نہیں کرتا ہوں اللہ کی قسم، میں تو یہی کہتا ہوں کہ بچ جائیں تو اچھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہ قضاء و قدر سے کوئی نکل سکتا ہے؟ مسئلہ تو اوپر سے ہی چلتا ہے، پھر نیچے وہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مسئلہ تقدیر سے چلتا ہے، تقدیر کو خدا بدل دے تو مسائل نیچے ختم ہو جانے۔ زور کے کام نہیں ہے یہ کہ زور سے، اور اس کے کام نہیں ہے کہ جن کی نظر ادھر تک ہے وہ وسائل کو دیکھتے ہیں، ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ وسائل ہو نہ، اگر خدا مہربانی کرے بغیر وسائل کے بھی کر دے تمہاری وہ مشکل ہے۔ خدا تعالیٰ اگر نہ کرے 100 وسائل ہوں، تم کو ذلیل رسوا ہونا ہی پڑے گا، پریشانیاں اٹھانی پڑے گی۔ اور خدا تعالیٰ کے ہاں دعا کرو، خدا تقدیر بدل دیتا ہے، اور ان کی دعاؤں سے بھی بدل دیتا ہے جن پر رحمت کی نظر کیے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ اللہ تعالیٰ کے بندے بن، تمہاری تقدیریں بدل جائیں۔
تم جتنا زور لگاؤ جب تک کہ خدا نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. لو اجتمعت الانس والجن، زمین انسان جنات کسی چیز پر، کسی کی نقصان پر، کسی کی تکلیف پر یا کسی کو بچانے پر زور لگا لے کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ خدا تعالیٰ ارادہ نہیں کرے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو ایسے واقعات میں کوئی قصے ہوتے ہیں موافقت کرتے ہیں تقدیر کے، وہ قبول ہوتے ہیں کہ وہ قصے چاہے سچے ہوں یا تھوڑے سچے ہوں لیکن مطابقت کریں تو سچی سمجھنا چاہیے بالکل. کہ قرآن نے کہا، اللہ نے آقا کہا کوئی بھی کام کرو انشاءاللہ کہا کرو. انشاءاللہ نہیں کہ ہو سکتا نہ ہو، پھر تم 100 کہتے ہو نہ ہو تو پھر آقا جی کو ایسے کہو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا، میں کل کو یہ کام کر لوں گا، ایسے نہ کہا کریں، انشاءاللہ کہا کریں. قصہ لمبا پوچھ لینا، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہندوستان کو بگا دیں گے، اس کو بگا دیں گے، خود ہی بھاگے، اسرائیل کو بگا دیں گے، اس کو بگا دیں گے. 50 سال ہو گیا. حضرت عمر ایک ہی دفعہ کہتے چابیاں لے کے آگے، 50 سال مذاکرات ہوتے ہیں. اللہ سے رابطہ توڑ کے کبھی کامیاب ہوتا ہے؟ دکھتا ہے ایسے، اخیر میں ڈوب جاتا. بکری والے نے ایسے ہی کیا ہماری تمہاری طرح، بکری کے دوست مل گیا، کچھ اللہ کو زیادہ مانتا تھا، یہ اللہ سے کوئی دور تھا، یہ لوگوں کو زیادہ مانتا تھا، وسیلے کو زیادہ مانتا تھا. انسان پر وسائل ہو تو خدا تعالیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو بہت ہو اللہ انسان جی بڑا بہگ جاتا ہے. وہ دوست ملا، اس نے کہا کہ کیا جا رہے، کدھر جا رہے؟ بولا جی میں بکری لینڈ جا رہے ہوں. اس کہا اچھا جی ہو گیا انشاءاللہ کہا لو. اور جی نہ بھی کہیں کی فرق پہنتا ہے، دیکھا اس کے پیسے ویسے ہیں، اب انشاءاللہ پیسے اب انشاءاللہ کیا پیسے ہیں. نمازوں سے کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد تو نمازیں پڑھو، سجدے کرو اور صبر کرو. خدا وعدہ کر. میں نے پڑھا جی، میں کہتا ہوں بھائی ہم اچھے جو تسبیحیں پڑھتے ہیں ڈرتے ہی رہتے ہیں. نماز پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہیں جی. یہ باتیں ہیں، عقیدہ نہیں بناؤ گے نا مسئلہ تمہارا نہیں چلے گا. دنیا عقیدہ بناؤ خدا رسول پر، تاکہ تم کو سکون نصیب ہو، تمہارے غم کم ہو، تمہارے مسئلے جلدی حل ہوں، تھوڑی سی پڑھائی سے حل ہو جائیں. کہ اللہ میں تیرے سے رابطہ کرتا ہوں، تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، آئندہ میں نہیں پھروں گا. خدا رسول کے کام پہلے، اپنے کام پیچھے. دیکھتے ہیں لوگ ظاہر میں حکومتوں کے کام، افسروں کے کام پہلے، اپنے پیچھے کے تعلق ہوگا، ہم پہ کرم ہوگا، ہمارے بڑے بڑے کام نکلوا دیں گے. تو خدا نہیں نکلوا دے گا، یہ خدا بھی نکلوا سکتا ہے. اس نے اس کو کچھ نہیں کہا. اس نے کہا جی انشاءاللہ تم کہتے ٹھیک ہے، انشاءاللہ کہا نہ کوئی بات، چلا گیا. جب فروخت کیا اسی کا پیسے دو بھائی، بکری گائے لی، پیسے دو. جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب سے ہاتھ باہر جا رہا تھا. دیکھا یہ کیا ہو گیا؟ اس کے بھائی کیا کر رہے ہیں، پیسے دو. اس کے صبر تو کرو یار، اس کے پیسے چوری گئے. اور کیا صبر کا بھائی پیسے دو نا، بات ہو گئی یار، صبر تو کرو. دیکھ تو صحیح ہماری جیب کٹ گئی، پیسے کہاں سے دوں؟ تو پھر ایسے ہی آ گیا تھا، اسی کے بس آ گیا تھا. انشاءاللہ آ گیا تھا، انشاءاللہ پیسے چوری گئے، انشاءاللہ جو ہونا تھا انشاءاللہ ہو گیا. انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے. اب تو انشاءاللہ ہم کو معاف کر دیں. ہم انشاءاللہ کیا، انشاءاللہ کا وظیفہ ہی چڑھ گیا. رستے میں کیا دوست پھر مل گیا. کیا بھائی وہ نہیں ملی بکری؟ یار چھوڑ بکری کیا ملی، وہ سچ چور خبیث کو پہ میری جیب ہی کاٹ کے لے گیا. میں تیرے کو گیا نا انشاءاللہ، میں پھر بکری لینڈ گیا انشاءاللہ. پھر میں گل بات کی تھی انشاءاللہ، پھر میں انشاءاللہ جیب چاہتے تھے، جیب انشاءاللہ ہاتھ جیب کے باہر جا گیا سارا کام. کیا تجھ کیا سی انشاءاللہ؟ کیا میں تیرے نہیں سنی نا، ہوں میں انشاءاللہ پکا لئیے. ہم انشاءاللہ پکا لیں. کوئی بات ہو، لا یملکون مثقال ذرہ، ہمارے زمین آسمان میں کوئی کسی ملکیت پر نہیں رکھتا ہے، ذرہ کیوں نہ ہو. قرآن ہے جی، مثقال ذرہ. قل اللہم مالک الملک، یہ کہو کہ اللہ مالک الملک ہے، کوئی نہیں ہے. ہم جب دیتے ہیں عارضی طور سے دیتے ہیں، اگر ہماری مرضی کے مطابق نہ چلے پھر اس کا ملک نہیں ہوتا، دوسرے کا ہو جاتا ہے، اس پہ مصیبت آ جاتی ہے. تو انفرادی اجتماعی خدا سے رابطہ اور محبت اور آقا سے انسان رکھ لے، وقت کا بادشاہ بھی بن جائے، وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے.
اللہ سے باغی ہو جائے، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، ذلیل ہو جاتا۔ امیری سے خدا سے دور نہیں ہوتا، غریبی سے بھی دور نہیں ہوتا۔ امیر اور خدا سے جب باغی ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے، اس کا شکریہ ادا نہ کرے، پھر مصیبت آتی ہے۔ ورنہ انبیاء بادشاہوں ہیں، صحابہ نے حکومتیں کی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے حکم کے نیچے چلیں، یہ حکم سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔